السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب میرا بندہ مجھ سے میرا پوچھے تو میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے دبی آواز میں، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سوال یہ نہیں کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں، وہ ضرور سنتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے کیسے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبی مسافر کر کے آتا ہے، پریشان حال ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام سے پلا ہوا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ وہ بندہ تھکا ہوا تھا، مسافر تھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر بھی دعا روک لی گئی صرف اس لیے کہ کھانا حرام تھا۔ آج ایک سوال اپنے آپ سے پوچھو، میری سیلری میں کوئی حرام شامل تو نہیں؟ جو کھا رہا ہوں وہ حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ابن القیم نے فرمایا، دعا ایک ہتھیار ہے اور ہتھیار کی تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ ہتھیار ٹھیک ہو، ہاتھ مضبوط ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب دل زبان کے ساتھ نہیں ہوتا تو دعا میں اثر نہیں رہتا۔ یعنی منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دل کہیں اور ہے، یہ دعا نہیں، یہ صرف عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، جلدی کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی مگر جواب نہیں ملا، پھر وہ تھک کے دعا چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شاید تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کوئی چیز چاہتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو گناہوں کی وجہ سے دعا قبول ہونے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن القیم نے لکھا، گناہ دل کو کالا کر دیتے ہیں اور کالا ہوا دل اور اللہ کے دربار کے بیچ پردہ بن جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور جو گناہ کرتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عمل دعا سے پہلے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ گناہوں کا کفارہ توبہ ہے اور توبہ کے بعد دعا کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرو اللہ سے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول کرے گا، اور یاد رہے کہ اللہ غافل اور بے یقین دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ویسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر تم سوچتے ہو میری دعا قبول نہیں ہوگی تو یہ اپنے اللہ کے بارے میں برا گمان ہے، اور اللہ نے فرمایا، میں ویسا ہوں جیسے میرا بندہ سوچتا ہے، تو اچھا سوچو اور پورا یقین رکھو۔ دعا کے 3 جواب جو ہمیشہ ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلم دعا کرتا ہے اللہ اسے 3 میں سے ایک جواب دیتا ہے، یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگی، یا کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے جو آنے والی تھی، یا آخرت کے لیے زیادہ بہتر ثواب رکھ لیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، تو ہم بہت زیادہ دعا کیا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا حقدار زیادہ ہے۔ کب دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ ہمارے رب رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کو جواب دوں؟ کون ہے جو مانگے کہ میں دوں؟ کون ہے جو مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں؟ سب سے بہتر اوقات آخری رات کا تیسرا حصہ، اذان و اقامت کے درمیان۔ ان 2 کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔
جمعے کے دن ایک خاص وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے وقت کی طرف اشارہ فرمایا جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کچھ خاص لوگ ہیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوموں کی دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی۔ امام ابن القیم نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے دعا کرنے کی توفیق دی تو سمجھ لے کہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو دعا کی رہنمائی نہیں دیتا پھر اسے محروم کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، میں قریب ہوں۔ حلال رزق کا جائزہ لو، دل کو حاضر رکھ کے دعا مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، جلدی مت مچاؤ، اللہ دیری کرتا ہے مگر اندھیرا نہیں کرتا۔ یقین رکھو اللہ ویسا ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اور ہمیں ان چیزوں سے بچا جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔